قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، کہا فرعون نے آپ آئے ہمارے پاس، نکالنا چاہتے ہیں ہمارے ملک مصر سے اپنے جادو کے زور سے موسیٰ۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی بلا لیتے ہیں تیرے مقابلے پہ جادوگر اس جیسا۔ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، مقرر کرو ہمارا اور اپنے درمیان وعدے کا دن، لا نخلفه نحن، ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے، ولا انت، نہ آپ، مکانا سوا، میدان ہونا چاہیے کھلا ہوا، ایک کھلا میدان ہوگا۔ اے موسیٰ آ تو اس میں بھی سارے مصر کے کالے جادو کرنے والوں کو بلاتا ہوں، مصر کا کالا جادو مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ کہاں ڈرنے والے ہیں؟ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت نے فرمایا تم سے وعدے کا دن ہے، عید کا دن، جشن کا دن۔ ابن عباس نے کہا ہے ہو یوم عاشوراء، 10 محرم کو وہ لوگ جشن کرتے تھے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ اکٹھے ہو جائیں لوگ چاش کے وقت، صبح سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بس صبح سویرے عاشور محرم کو سب لوگوں کی چھٹی ہوگی یا موجود ہوں گے، بس میں آتا ہوں، تیار کرو اپنے جادوگروں کو۔ فتولی فرعون، بس منہ موڑا فرعون نے، فجمع کیدہ، اکٹھی کی اپنی سازشیں، ثم تھا، پھر آیا غرور میں۔ فرعون نے وزیروں کو کہا چل پورے ملک میں جتنے جادوگر ہیں سب کو جمع کرو۔ قال لو، جادوگر آ گئے جی، شاہی آرڈر کے بعد کون رہے گا، وہ تو ایسے ہی 2 پیسے کے 50 جاتے ہیں۔ قال لهم موسیٰ، فرمایا ان سے حضرت موسیٰ نے، ویلکم، تم پر افسوس ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہیں گڑو اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، پس ہلاک کر دے گا تم کو عذاب سے، وقد خاب من افترا، اور آج نامراد ہوگا جس نے جھوٹ گڑا۔ حضرت موسیٰ نے تقریر کی جادوگروں کو کہ میں پیغمبر ہوں، جادوگر نہیں ہے تم جیسے، اور نبی کو جادوگر مت کہو، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور اس میں تم برباد ہو جاؤ گے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، پس اختلاف کیا جادوگروں نے آپس میں اپنے معاملے میں، واسروا النجوى، اور انہوں نے چپکے سے سرگوشی کی۔ جادوگروں نے وقت مانگا اور وہ ایک طرف ہو کہ انہوں نے اپنا اجلاس کیا، اور اجلاس میں 3 باتیں ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ موسیٰ جادوگر بالکل نہیں، قطعاً خدا کا سچا پیغمبر ہے، اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پوری دنیا نہیں کر سکتی، اللہ اس کے ساتھ۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، اگر ہم بغیر مقابلہ کیے مانتے ہیں تو فائدہ کم ہوگا، ہم مقابلہ کر کے شکست کھاتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ انبیاء کے معجزات غالب ہوتے ہیں اور پھر ایمان لے آتے ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے تو لاٹھی سانپ بن کر کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، چوکیدارہ کر رہا ہے چاروں طرف۔ تو جادوگروں نے ایک دوسرے کو کہ وہ ظالم ہو، یہ تماشا دیکھو، ہم جب سو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے حال کا پتہ نہیں ہوتا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں ہے اس کی لاٹھی اس کا پیرا دے رہی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے اٹھ جاتے تھے تو فوراً لاٹھی اپنی جگہ آ کر کے لاٹھی ہو جاتی کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ اپنے نیک بندوں کا اس طرح اکرام فرماتے ہیں۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح دیکھا اور وہ فن سحر سے واقف تھے، وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کے عجائب کا پتہ نہیں ہے، اور یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ معجزہ حسب ضرورت ظاہر ہوتا ہے۔ پس انہوں نے اختلاف کیا اپنے معاملے میں باہم، اور پھر مشورے کیے خفیہ۔ قالوا، کہنے لگے، فیصلہ ہوا کہ مقابلہ تو کرتے ہیں۔ مقابلہ کیا ہوگا، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں،
ان ھذان لساحران، بے شک یہ دونوں جادوگر ہے، یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما۔ امام نافع کی قرات ہے ان ھذان، اگرچہ وہ جمہور کے قاعدہ کے خلاف ہے لیکن متواتر ہے۔ نہیں ہے، یقیناً ہے یہ دونوں جادوگر جو چاہتے ہیں کہ نکالے تم کو تمہارے ملک مصر سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ اور ختم کر دے تمہارے پرانے طریقے کو، تمہارے باپ دادا کے راہ و رسم، تیجے اور باروے اور بیسوے اور چیلم اور عورت صرافہ قدس اور کونڈے اور شب برات کے حلوے، یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اکٹھے مل کر کرو تدبیر، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا پھر آ جاؤ قطار لگا کر۔ تمام جادوگر ایک قطار میں کھڑا ہوا ہے، ایک یہاں سے وہاں تک۔ امام مجاہد نے کہا ہے کہ 300 تعداد تھی، 300 کی تعداد، ایک لمبا قطار باندھا گیا اور حضرت موسیٰ کو باقاعدہ وارننگ دی کہ مقابلہ مت کرو ورنہ بھی ہم تمہیں ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ یہ جادوگروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے، کسی نے رسی پھینکی، کسی نے لاٹھی پھینکی اور اژدہے بن گئے، میدان بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ذرا اپنی شیرنی کو ذرا میدان میں چھوڑو، یہ لاٹھی جو ہے شیرنی، اس کو ذرا زمین دکھاؤ تو صحیح۔ تو حضرت نے زمین پہ رکھا، وہ ایک زبردست اژدہا بنا، اور اس اژدہا نے جادوگروں کے بنائے ہوئے اژدہوں کو کھانا شروع کیا، ادھر سے ادھر سے پکڑ پکڑ کے کھا رہا۔ چند لمحوں میں میدان صاف ہو گیا، اور پھر میں ایسا تفسیر کبیر میں ایسا میدان میں گھوما ہو، تحرکت تلاش کرنے کے لیے، جادوگر بھی تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹے، اور فرعون بھی اپنی کرسی ورسی لے کے پینٹ وینٹ اندر بھاگا۔ یہ کیا مصیبت ہو گئی۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ اور آج کامیاب ہوگا جو جیتے گا، جادوگر کہہ رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا آپ لاٹھی ڈالے، واما ان نکون اول من القا، یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ قال بل القوا، حضرت تم پہلے ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، پس ناگہاں دیکھتے کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں، یخیل الیہ من سحرہم، دکھائی دیتے ہیں حضرت کو جادو کے زور سے، انہا تسعی، کہ گویا کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفة موسیٰ، آئے معجزے پر قربان جاؤ۔ قرآن کہتا ہے پس محسوس کیا دل میں خوف موسیٰ نے۔ مفسرین کو کیا پتہ چلا کہ میدان بھرا ہوا ہے، میری ایک لاٹھی کیا کرے گی؟ یہ بات نہیں، بات وہ ہے جو ابن العربی نے لکھی ہے فتوحات میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو ڈر یہ ہوا کہ خدایا ان کا جادو بھی سام بنانے کا ہے اور میری لاٹھی بھی سام بن رہی ہے، تو جب حق اور باطل ایک رنگ میں ہو تو امتیاز کون کرے گا؟ میدان میں مناظرہ دیکھنے والے تو الو ہوتے ہیں، الو الو پلو۔ فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، پس محسوس کیا دل میں خوف حضرت موسیٰ نے۔ کیوں؟ کہ خدایا میرا معجزہ بھی لاٹھی سے اژدہا بننا ہے اور یہ لوگ بھی اژدہا بنا گئے، سانپ، تو ایسا نہ ہو کہ عوام فرق نہ کر سکے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا حضرت ڈرے نہیں، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی جیتیں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا وقد افلح اليوم من استعلی، تو اللہ نے فرمایا انک انت الاعلی، آپ ہی اوپر رہیں گے۔ والق ما فی یمینک، ڈال تو دیجئے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اور بچے لگ میدان تو اور دو۔ تلقف، دوسرا حرف ہی بیچ میں خدا نہیں لایا، تلقف، فیضا ہی تلقف، پس وہ نگلنے لگی، ما صنعوا، جو وہ گڑ چکے تھے۔ پس حضرت نے لاٹھی چھوڑی اور اژدہا بنا، اور ادھر سے پکڑ کے ان کے بنائے ہوئے سانپ کھاتی چلی جا رہی ہے، افطار کر رہی ہے۔
انما صنعوا کید ساحر، بے شک وہ کر چکے تھے جادوگروں کی سازش. انما صنعوا هو کید ساحر، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ایک جادوگر کی سازش تھی. ولا یفلح الساحر حیث اتى، کامیاب نہیں ہو سکتے جادوگر جب بھی وہ آئے. جب سارا میدان صاف ہو گیا اور حضرت موسیٰ کی لاٹھی جس سے اژدہا بنا وہ پھنکار رہا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اور ڈال دیے گئے جادوگروں کو سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہنے لگے ہم ایمان لائے حضرت ہارون موسیٰ کے رب پر.